السلام علیکم ناظرین، آئینی ترمیم بالآخر کل جمعے کے نماز کے بعد سینٹ میں پیش کر دی جائے گی۔ عرفان صدیقی صاحب نے یہ آج اناؤنسمنٹ کی ہے، اور آئینی ترمیم جس کی پاکستان میں کوئی پچھلے 2 مہینوں سے بلکہ پچھلے پورے 6 سے 7 مہینوں سے ایک گونج تھی کہ آئینی ترمیم آئے گی، آئینی ترمیم آئی بھی، پھر نمبر گیم حکومت پوری نہیں کر سکی، پھر حکومت نے سر توڑ کوشش کی، پھر مولانا صاحب ناراض ہو گئے، پھر مولانا صاحب مان گئے، پھر مولانا صاحب ناراض ہو گئے، پھر اپنے حکومتی پاکستان مسلم لیگ نون کے MNAs ناراض ہو گئے۔ تو اس سارے سلسلے میں یہ کوششیں جاری رہیں۔ اب آئینی ترمیم تو تیار کر لی گئی ہے، اور اس میں ایک بہت عام نکتہ ہے کہ آئینی ترمیم میں آئینی عدالت کے قیام کا جو ایک تھا، ان کی ایک رائے تھی، اس کو ختم کیا جا رہا ہے کہ آئینی ترمیم کے تحت آئینی عدالت قائم نہیں کی جائے گی، بلکہ سپریم کورٹ کے اندر 5 سے 8 رکنی آئینی بینچ تشکیل دیے جائیں گے جو کیسز سنیں گے، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کو بھی آن بورڈ لیا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف کو اپروچ بھی کیا گیا، اور برسٹر غور صاحب کا آج کا بیان بہت انٹرسٹنگ تھا۔ انہوں نے کہا ہمیں آئینی عدالت سے مسئلہ تھا، ہمیں آئینی بینچ سے کوئی مسئلہ نہیں، اگر آئینی بینچ پہ ہے تو اس پر ضرور بات ہو سکتی ہے۔ لیکن دوسری جانب علی امین گنڈاپور نے کل جمعے کی نماز کے بعد پورے پاکستان میں احتجاج کی کال دے دی ہے، اور احتجاج کریں گے۔ وہ احتجاج میرے خیال سے اس طرح کا ہی ہوگا، ضلعی سطح پر ہوگا، 100-150 بندہ نکلے گا، 15-20 پکڑے جائیں گے، بقایا بھاگ جائیں گے، موٹر سائیکلوں پر کچھ نکلیں گے، کچھ ویسے نکل آئیں گے، اور اس طرح کا ایک پاکستان تحریک انصاف احتجاج ریکارڈ کرنے کی کوشش کرے گی۔ یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ حکومت کو اب جو کرنے دینا ہے، جو حکومت کر رہی ہے، یعنی کہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں وہ آئینی ترمیم کے پیش نظر۔ اب کل یہ سینٹ میں پیش کی جائے گی، آبویس سینٹ میں پیش کر رہے ہیں گورنمنٹ، تو گورنمنٹ کانفیڈنٹ بھی ہوگی کہ ان کے پاس نمبر پورا ہے۔ مولانا صاحب تو اتفاق رائے ہو گیا ان کا، اور پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کے 3 سے 4 سینیٹرز کی ان کو ہوگی ضرورت، اور یہ اس میں بھی کوئی مذائقہ خیز بات نہیں کہ کیا پتہ پاکستان تحریک انصاف ہی اس پر ایگری کر جائے کہ آئینی ترمیم سے ہمیں کوئی گلہ شکوہ نہیں، اور آئینی بینچ بننے دیے جائیں۔ اور سب سے جو آئینی ترمیم کا بھی مسودہ سامنے آئے گا، اس میں سب سے انٹرسٹنگ چیز دیکھنے والی ہوگی کہ وہ چیف جسٹس صاحب کے اختیارات کے بارے میں کہاں تک سوچا جا رہا ہے اور کیا کیا جائے گا، یا پھر جسٹس منصور علی شاہ پر حکومت ایگری ہو جائے گی، اور پاکستان تحریک انصاف تو چاہتی ہے جسٹس منصور علی شاہ ہو جائیں۔ تو یہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے، اور صبح زیادہ تر چیزیں کلیئر ہو جائیں گی اور آئینی ترمیم پیش کر دی جائے گی۔ شکریہ۔